قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات کو نقل فرمایا، اور کلام ربی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے تھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً جو بیماریاں زمین پر اترتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دوا بھی ساتھ ہی اتارتا ہے، اور شفا دینے والی ذات بھی میرے اللہ کی ہے۔ بیماری اور تکلیف بعض اوقات انسان کو آزمانے کے لیے آتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو بلندی درجات نصیب ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس لیے بیماری پر صبر کرنا اللہ کے پیاروں کا شیوا ہے، اور جتنا صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے درجے بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر تکلیفیں آئیں، اور یقیناً وہ تکلیفیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بلندی درجات کا سبب بن کر آئیں، اور اس سے اللہ رب العزت نے ان کے مزید درجات کو بلند فرمایا۔ اور عام کسی گنہگار پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اس کے گناہ دھلتے ہیں۔ تو بہت ساری تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کچھ تکالیف ایسی ہوتی ہیں جو آتی ہیں لیکن پھر وہ جانے کا نام نہیں لیتی، اور زندگی بھر کا وہ روگ بن جاتا ہے۔ ان میں ایک تکلیف فالج ہے۔ جب کوئی فالج کا شکار ہوتا ہے تو پھر عمومی طور پہ میجورٹی آف پیپلز جو فالج کا شکار ہوتے ہیں وہ پھر نارمل لائف کی طرف نہیں لوٹ سکتے، اور نارمل زندگی وہ پھر نہیں گزار سکتے۔ محتاجی ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے میں مسائل ہوتے ہیں۔ اب فالج کی بھی کئی اقسام ہیں، تو زبان کا فالج جو تو بولنے میں مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر کسی سائٹ پر وہ حملہ کر دے تو چلنے پھرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، ہاتھ کام نہیں کرتا، جو ہے نا وہ ٹانگ کام نہیں کرتی۔ تو یقیناً وہ ایک تکلیف دہ بیماری ہے۔ اس کا علاج عام طور پہ ہماری ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اور ایلوپیتھک طریقہ علاج میں، ہربل میں، یونانی میں مختلف ہیں، کیے جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو ابتدائی طور پہ فوری طور پہ اگر کوئی علاج اس کا ہو جائے تو بہتر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر پھر زندگی بھر کی معذوری ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو آئے اللہ رب العزت کا ایک اسم گرامی، جس گھر میں بزرگ افراد ہوں، گھر کے افراد بوڑھے ہوں، تو اس گھر میں یہ عمل ہوتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی فالج کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر کوئی مریض ایسا ہے، آپ اسے یہ عمل کر کے 40 دن تک یہ عمل جاری رکھیں، بہتری کے آثار نظر آئے، پھر ایک بار پھر سے شروع کر لیں اور 40 دن یہ عمل کریں، اور لگاتار بھی اسے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بتدریج ایسا مریض جو فالج کا مریض ہے اس پہ اسے بہتری آ جائے گی، اور وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر یہ عمل آپ کرتے رہتے ہیں گھر میں تو آپ کے گھر کے افراد فالج سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے اگر آپ کر لیتے ہیں تو گھر میں کوئی مریض نہیں ہوگا، اگر کوئی مریض ہے اس کے لیے کرتے ہیں تو بتدریج وہ بہتری کی طرف جائے گا، سروائیو کرے گا، اور شفا یاب ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب رہتا ہوں۔ تو یقیناً جو بندہ رب سے جیسا گمان رکھتا ہے ویسا پاتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اس سے جب شفا کی امید آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ شفا بھی نصیب ہوگی۔ عمل یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی ہے یا محیی، اے جان ڈال دینے والے، اے زندہ کر دینے والے۔ یقیناً وہ اعصاب، وہ پٹھے جو فالج کی وجہ سے بے جان ہو گئے ہیں، ان میں جان پڑتی ہے تو انسان دوبارہ سروائیو کرتا ہے۔ تو یہ اسم گرامی اللہ تعالیٰ کا یا محیی انشاءاللہ ان مردہ اعصاب میں یا ان کمزور اعصاب میں جان ڈال دے گا۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ دن کے وقت روزانہ صبح 707 مرتبہ یہ اسم گرامی اللہ تعالیٰ کا پڑھنا ہے، یا محیی یا محیی، یہ 707 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ عمل کرنے سے آپ اس کو پانی پر دم کر لیں، مریض کو پورا دن پلاتے رہیں، روزانہ یہ عمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ آپ دیکھیں گے کہ فالج کا مریض شفا یاب ہو جائے گا، اور بتدریج اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، اور جب ٹھیک ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔